اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیدار کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہستیوں پر، جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو دور بنایا، آسی کو نوازا تو اور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ پہ حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو، عزاداران سلطان کربلا کو، موالیان امیر المومنین کو، اس فرش عذاب پہ اس بار کا ہے اس عزت والے مقام پہ تشریف آوری کا بہترین آجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام سلام بالخصوص سید طیب شاہ، خالق کونین کا یہ تمام تر انتظام سلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، کائنات کے سب سے بڑے درباروں میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد اور نیک دعائیں آپ کے اذہان میں دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ذاکرین کی فہرست بہت طویل ہے، بہت ہی نامور، بہت اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ چکے، میرے بعد موجود ہیں۔ زیادہ زحمتیں میں نے آپ کو نہیں دینی، بس بات کا وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی۔ دو چار الفاظ فضائل آل محمد کے اگر آپ نے توجہ فرمایا، جتنی بسم اللہ کی آواز آئی ہے میں نے اتنی دیر پڑھنا، جتنی آپ آئیے بس اتنی ہی دیر پڑھنا۔ میں اپنی زندگی کا مختصر اور جامع ترین شعر پڑھ رہا ہوں، انتہائی مختصر الفاظ میں اپنی مثال کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں مکمل بات کم سے کم الفاظ میں کر سکوں۔ اگر وہ آپ کے اذہان سے ہوتی ہوئی آپ کے دل میں دستک دینے میں کامیاب ہو گئی تو میں اگلے کچھ اشعار پڑھوں، جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی۔ میں اپنی زندگی کے مختصر ترین شعر سے آغاز کرتا ہوں، اور مجھے یہ تو میری قد و قامت نہیں ہے، بادشاہوں کا بس کوئی خاص کرم ہے کہ انہوں نے یہ مصرع مجھے عطا کر، جسے فاطمہ سے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا سننے کا شوق ہے، میں نے وہی پتہ نہیں ہوئی، جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محبت سے، تم جیو، تم آباد و شاد رہو، امام حسین آپ کا آباد۔ اس لیے آپ بھائی جان بڑی محنت، بہت شکریہ۔ فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو،
میں بھی چونکہ ہمارا تو قامت نہیں، ہمارے شعور میں اتنی پرواز نہیں ہے، نہ ہمارے ذہن میں اتنی مطلب اڑان ہے کہ ہم اتنی مقدس ہستیوں کا تذکرہ ویسے ادا کر سکیں جس انداز سے مطلب ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تو بادشاہوں کے کرم انہوں نے یہاں آنے کی اجازت دے دی، ورنہ ہم میں اتنی جرأت و ہمت طاقت نہیں ہے۔ ہاں، جس کے دروازے کی کنیز و اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں۔ مولا امام حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی آپ کا وقت ضائع کرنے بالکل نہیں آیا، میں صرف 2-4 الفاظ آپ کے سامنے صرف اور صرف فضیلت آل محمد کے عرض کر کے اس کے بعد میں بسم اللہ۔ مولا آپ کی مودت کا آپ اجر عظیم عطا فرمائے۔ 4 دن پہلے جو شیخ کے کامران آپ سے دعا کی دو شیخ لکھے ہیں اور کوشش کی ہے کہ تھوڑا پیغام کے طور پہ آپ تک پہنچے۔ اس میں اعظم کے سہارے ہی سے اللہ لکھا، اس میں اعظم کے سہارے ہی سے اللہ لکھا، یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرا لکھا۔ جاگو یار، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، نہ کبھی خوشامد کی داد لی ہے، نہ لینی ہے، نہ کبھی لے سکتا ہوں۔ منبر پہ ہاتھ ہے جو پڑھ رہا ہوں، جو سمجھ گیا یہ دیواریں بولے تو بولیے گا، ورنہ چپ رہنے کی چھٹی۔ بے شک کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد تو قیمت نہیں۔ اس میں اعظم کے سہارے ہی سے اللہ لکھا، یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرا لکھا۔ کوئی شداد ہو، فرعون ہو، نمرود، کوئی تینوں ملعون تھے، تینوں پہ تبرہ لکھا۔ اب نہیں بولا، اس کی مرضی۔ چلو شکر ہے، الحمدللہ۔ بسم اللہ، آپ آباد رکھے، بڑی مہربانی، آپ سلامت رہے، شکر ہے الحمدللہ۔ جی میں نوٹ کر رہا ہوں۔ میں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، یقیناً وہ دوست کی بے حساب ہوگا۔ کرتا نہیں ہے جو جناب زہرا کے دشمن پہ لعنت، کرتا نہیں ہے جو جناب زہرا کے دشمن پہ لعنت، بروز محشر حساب ان کا فدت کے چوروں کے ساتھ۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے، کہاں ماتمی ہے عزادار، میں ماتمی ہوں عزادار، میں علموں کے درمیان بیان دے رہا ہوں، میں پہلے عزادار ہوں پھر ساتھ۔ عزاداری شہر کے حیات ہے، عزاداری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یقین جانیں، لوگوں کو بڑا سمجھایا کہ عزاداری کے بغیر دنیا ہی نامکمل ہے، کائنات کا وجود ہی بے معنی ہے اگر عزاداری نہیں ہے تو۔ لوگ ماننے کو تیار نہیں، بڑی بحثیں کرتے ہیں، بڑی طویل بحثیں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ منبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، میں نے 2 مصرے عزاداری پہ لکھے، صاحبات میں پڑھے، پورا پنڈال کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں کہاں تک نعرے پہنچے، یاد آ گیا، آپ کو سناتا جاتا ہوں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ 2-4 تقریب کاریوں سے عزاداری رک جائے گی، ان کا گمان ہے، انہیں پتہ نہیں ہے عزاداری کہاں کہاں پہ ہے، عزاداری کہاں کہاں سانس لے رہی ہے، عزاداری کس کس رنگ میں ہے، عزاداری کس کس وجود میں ہے، عزاداری کس کس انداز میں ہے، عزاداری کہاں کہاں سے نمودار ہو رہی ہے، عزاداری آسمان پہ کہاں کہاں دکھائی دیتی ہے، عزاداری پتھروں میں ہے، عزاداری خاک شفا میں ہے، عزاداری پھولوں پہ شبنم میں ہے، عزاداری پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہے۔ لیکن میں شہید راہ ولایت کا بیٹا ہونے کے ناطے
आजादारी 2 मिसरों में बयान कर रहा हूं। आप कल तक बोले तब भी कीमत अदा नहीं हो सकती, जितना जो बोल सके वैसे बोले, बुख्ल कोई ना करे। तुझे बताता हूं, अगर तेरे ज़हन में है कि तू आजादारी मिटाने निकला है तो फिर मैं तुझे बताता हूं आजादारी कहां कहां पे है। तू ना समझे तो तेरे ज़हन की बीमारी है, वरना ये दिल का धड़कना भी आजादारी है। इमाम हुसैन आपके उठे हुए हाथों को मोहताज कर, मौला आपको देर तक आबाद, आप जियो, मौला तुम्हें जिंदगी दे, बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद और शाद रखे। बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चलो राजी हो गए, बड़ी मेहरबानी है जी, आपकी दाद दे हजूर मेरे दाखिली पैगाम है, दर्श है, नस्लों तक कहा है, नस्लों तक। जिसे फातिमा से अदावत रहे, वो कोई भी हो, उस पर लानत रहेगी। सब भाई, अगर हाथ मसरूफ मातम रहेंगे, धड़कने में दिल को सहूलत रहेगी। हाय वास्ता दे रहा हूं, जिसका अब तक हाथ नहीं उठा, शेर सुने दिल बोले तो बोले वरना चुप रहे। जिसे फातिमा से अदावत रहेगी, वो कोई भी हो उस पर लानत रहेगी, वो कोई भी हो उस पर लानत रहेगी। अगर हाथ मसरूफ मातम रहेंगे, धड़कने में दिल को सहूलत रहेगी। गरम जितना बाजार फतवा रहेगा, मलंगों की उतनी जरूरत रहेगी। मैं फिर पढ़ देता हूं, जिसे फातिमा से कोई भी हो उस पर जिसे फातिमा से अदावत रहे, कोई भी हो उस पर लानत रहे। अगर हाथ मसरूफ मातम रहे, धड़कने में दिल को सहूलत रहे, गरम जितना बाजार फतवा रहे, मलंगों की उतनी, और कोई समझे ना मुझे गरम जितना बाजार फतवा रहे, गरम जितना बाजार फतवा रहे, मलंगों की उतनी। ज़माना हो सरमस्त हो बेअली में, कलंदर की अपनी ही शोहरत रहेगी। ज्यादा देर आपको तकलीफ नहीं देनी, सिर्फ चंद मिसरे और दुआ। बशर्ते जिंदगी, मिंबर हुसैन से बशर्ते जिंदगी, बगैर किसी भी मजबूरी के, अगर कोई खास और खास मजबूरी ना हो, और जिंदगी के साथ इंशाअल्लाह बात करता हूँ कि तैयब शाह के पास इस मजलिस से हाजिर। अब 4 शेरों से फरमाइश थक गए हो, हम शायद किसी को बड़ी इबादत
اور یہ بھی چھوٹی بات ہے، اب میں باہر جا نہیں رہا، ادب پڑھ لوں گا، میں بالکل اسی آیت و حدیثوں میں میں علموں کے درمیان مولا کی قسم بہت کم ادب پڑھا جا رہا ہے عمروں سے، اور میں تو کسی قابل نہیں کامران کی مولا زندگی کرے، بہت عالم پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، تو ادب بہت کم پڑھا جا رہا ہے اور بہت کم سنا جا رہا ہے۔ منت کر رہا ہوں ادب سن، ادب کو سراہ کریں تاکہ یہ سچوں کو آج ایک فکرہ دے کے جا رہا ہے، نا بعد میں لگ رہا ہے یہ زندہ منبر ہے، یہ زندہ ذکر ہے، اس ذکر میں مردہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ وہ لفظ بولو جس میں صلاحیت ہو، جس میں سفر کرنے کی طاقت اور قوت ہو، جو زندگی سے بھرپور ہو، اور مردہ الفاظ کی یہاں پہ گنجائش ہے۔ آیت و حدیثوں میں داد میں نہیں بڑی داد، آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ پچھلی رات بھی راضی نہیں دو گے تب بھی راضی۔ آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ اس سے آسان پڑھا نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے، اس سے آسان میں پڑھ نہیں سکتا۔ آیت و حدیثوں میں ان دیواروں سے آپ کو یہ کی صدا سناؤں گا، جو ماحول آپ نے بنا دیا، میرا دل گواہی دے رہا ہے، نعرہ یہاں سے نجف نہ پہنچا تو پھر ماں کی تاثیر کی خیرات ہے، ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا۔ آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا۔ کہاں گئے ہو یار مولا، تمہیں میری زندگی ہو یار، تو جیے، تو ماتمی ہے مولا کا واسطہ دے۔ امام حسین تیری زندگی کرے، تم جیو تم آباد رہو، بسم اللہ، تو جیے تو سلامت رہے، مولا تمہیں آباد رہے، حق ادا کر دے، شانی حق ادا کر دے، علی اکبر تیری زندگی، مولا تیرے والد کا سایہ تیرے سر پہ سلامت رکھے، پیر افضل جمیل کاظمی صاحب کو مولا سلامت رکھے۔ بسم اللہ جی، میں بزرگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، بزرگ دعا دے کے تب بھی راضی ہوں، نوجوانوں پر واجب ہے ان کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، بزرگ نہ بھی اٹھا ان کی مہربانی ہے۔ آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ میرا مولا مجھے صلاحیت دے، میں اسی معیار پہ پڑھ جاؤں جس معیار پہ اس شعر کو پڑھنے کا حق ہے۔ میں کلیجہ نکال کے یہاں پہ ہتھیلی پہ رکھ کے بھی پڑھوں تو تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، میں اڑ کے پڑھوں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، میں حضرت میسم کی زبان ادھار لے کے پڑھوں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ الفاظ ہی ایسے پڑھ رہا ہوں، امام حسین کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، جو ماحول بنا ہوا ہے کامران میں گواہ رہیے گا، طیب شاہ تو گواہ رہنا، اگلے سال کے اس دن تک اگر آپ کے دل میں نہیں، آپ کے لہو میں مصرے گونجے تو سید زادے کے حق میں دعا کرنی ہے، ورنہ بھول جائیے گا کہ کوئی آیا تھا پڑھ کے چلا گیا تھا۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نعت بند کی مجلس نہ عالم اتارا۔